کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش. گلستان جوہر، گلشن اقبال، گلشن معمار، احسن آباد، ناظم آباد اور اطراف میں گرج چمک کے ساتھ بارش. کورنگی، سرجانی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور اطراف میں بھی بادل برس پڑے. ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں کل اور پرسوں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے، لیکن تیز یا موسلادھار بارش کے امکانات موجود نہیں. ٹانک میں جوائنٹ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی. حملہ ناکام. فتنہ الخوارج کے 12 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 12 سیکیورٹی اہلکار اور 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کے سابق اہلکار سمیت 15 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. بھارتی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے کا عزم. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت. شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اور اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر قراقرم 1 کی افتتاحی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افتتاح کیا. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ جدید ترین ڈیٹا سینٹر حیران کن اور قابل تحسین ہے. عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. فیلڈ مارشل کی بصیرت افروز قیادت، شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں. وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ڈیٹا سینٹر کا افتتاح پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے نئے دور کا آغاز ہے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن العزم. مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں کامیاب کارروائی. 4 دہشت گرد جہنم واصل. بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو ضبط کر دیا. فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاع. Desire to see a peaceful, stable, regionally integrated and prosperous Afghanistan. The threat of terrorism emanating from Afghanistan is one of the most serious security challenges for us. افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب. کہا کہ قرعدم TTP اور BLA افغان سرزمین سے سرگرم ہے. SCO افغان طالبان پر انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کرنے کے لیے زور دے. افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں. پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. The future of Pakistan. Ladies and gentlemen, I'd like to comment and deeply appreciate the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, great partners like ZTE and Minister IT and Secretary IT for their commendable support. اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر قراقرم 1 کی افتتاحی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افتتاح کیا. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ جدید ترین ڈیٹا سینٹر حیران کن اور قابل تحسین ہے. عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل کی بصیرت افروز قیادت، شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں. وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ڈیٹا سینٹر کا افتتاح پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے نئے دور کا آغاز ہے. مور نہ سمجھنا یہ کشمیر ہے. کشمیر یہ میرپور ہے. میرپور خاص نہیں ہے یہ. بھائی میری بات کا برا نہ ماننا. بلاول بھائی آپ میرے برخوردار ہو. یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے.
کوئی اور جماعت بتا دے. تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, صرف زبان ہلانی پڑتی ہے. کوئی جماعت بتا دے کہ ایک منصوبہ تو چھوڑو, کسی نے آزاد جموں کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو. بھائی بلاول, یہ کشمور نہیں کشمیر ہے, یہ میرپور ہے, میرپور خاص نہیں. برا نہیں ماننا, آپ میرے برخوردار ہیں. سیاسی جماعتوں میں تلخیاں ہوتی رہتی ہیں, لڑائی اور مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. قائد نون لیگ نواز شریف کا میرپور میں جلسے سے خطاب. کہا کہ میرے دور میں جو کام شروع ہوئے وہ ادھورے پڑے ہیں. شہباز شریف سے کہوں گا کہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننا چاہیے. آزاد کشمیر میں اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز بنیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ کشمیر کے اصل وارث اب کشمیر آ چکے ہیں. مخالفین کو جب کرسی لینی ہوتی ہے تو اپنا نام لے لیتے ہیں. کام کے وقت وفاقی حکومت یاد آتی ہے. جس سڑک پر چل کر آتے ہیں وہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے. مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے. نون لیگ کو انتخابات اور ووٹ کی بات زیب نہیں دیتی. نواز شریف بتائیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کب عملی شکل اختیار کرے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل. کہا کہ سیاست اپنی جگہ مگر سندھ اور کشمیر کی سرزمین کو طنز و مزاح کا موضوع نہیں بنایا جانا چاہیے. کسی بھی صوبے, شہر یا علاقے کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں. مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو ڈوبتا چھوڑ کر میڈم سی ایم آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی ہیں. مریم نواز اپنی حکومت کی کارکردگی کا حساب دیں, دوسروں پر تنقید سے حقائق نہیں بدلتے. سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا. حکم دیا کہ تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کیے جائیں. سپریم کورٹ کا نیب مقدمات پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا. تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں. آئین کے آرٹیکل 175 نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 اور 32A کے تحت نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے. وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کے خلاف درخواست پر سماعت 29 جولائی کو ہوگی. کے پی حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری. ایران نے امریکہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا. دورہ امریکہ کے بعد علی الزیدی ایران پہنچے, جہاں صدر مسعود پزشکیان اور دیگر حکام سے ملاقات میں امریکی تجویز پیش کی. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں. اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا. امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات شدید فضائی حملے. اہواز اور بندرآباد دھماکوں سے گونج اٹھے. 4 افراد شہید, 7 زخمی ہو گئے. امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے. مشرقی تہران, امیدیہ, جاسک اور خرم آباد پر بھی حملے. سنٹکام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز, ڈرون ذخیرہ گاہوں, مواصلاتی نیٹ ورکس, ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا. حالیہ امریکی فضائی حملوں میں اب تک 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہو چکے. ایرانی فوج کا اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ. قشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا. بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر واقع امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جن میں ایندھن کے ذخائر, گودام اور فوجیوں کی رہائش گاہیں شامل ہیں. آپریشن کے دوران اردن کی الازرق ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے کیے گئے.
ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مذاکرات، تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپیکس فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ میری رائے یہی ہے کہ چین اور روس ایران کو اسلحہ فراہم نہیں کر رہے۔ اگر کسی نے ایران کو ہتھیار دیے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اثاثے ضبط کرنے کی روایت خطرناک ہوگی۔ ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں جنرل عامر رضا کو ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔